تاکہ آپ کو پتہ چلے. شیخ عبدالحق محدث ہے. یہ کیا؟ یہ جو بچہ جس کا عمل اس کے ساتھ، جس کا عمل اس کے ساتھ، جس کا عمل اس کے ساتھ نہیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اگر اپنی اولاد کو تم نے نہیں سدھارا تو ذمہ دار یہ بھی تو تمہارا ہی عمل ہے، یہ بھی تمہارا عمل ہے، اس کو بھگتنا پڑے گا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی حج کے لیے گئے. جب حج کے لیے گئے تو آپ نے سوچا چلو جنت المعلیٰ میں فاتحہ پڑھیں. مکے کا جو قبرستان ہے ہم اس کو جنت المعلیٰ کہتے ہیں، لوگ اس کو جنت المعلیٰ بھی کہتے ہیں. تو فاتحہ پڑھنے، فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے. دل میں خیال آیا تھوڑا کشف کر لیں. آپ نے سوچا کہ چلیں تھوڑا سا ذرا کشف کر لیں، کیونکہ کعبے کے حرم کے پڑوس میں لیٹے ہوئے ہیں سب. تو جب آپ نے کشف کیا تو دیکھا کہ سب لوگ انوار میں ہیں اور باغ و بہار میں ہیں، پرسکون ہے. ایک مردہ ہے جو بڑا غمگین تھا اور صدمے سے دوچار. ارے تم حرم میں سو کر بھی بے چین ہو، تمہیں یہاں قرار نہیں ہے، تمہیں آرام نہیں قبر میں، تم بے چین ہو. کہا ہاں حج کو آیا، خوش نصیبی کے مر گیا، مگر بیٹا اتنا بگڑا کہ میں نے اس کی تربیت نہیں کی، اس لیے قبر میں مجھے سکون نہیں ہے، میں بے قرار اور بے چین. میری کب کی مغفرت ہو گئی ہوتی یا میں کب سے سکون پا گیا ہوتا اگر بیٹے کے غلط اعمال نہیں. اے عبدالحق ایک احسان کرو. کیا؟ میرا بیٹا فلاں فلاں جگہ رہتا ہے، جا کے اس کو سمجھا دو کہ تیرے برے کرتوت کی وجہ سے تیرا باپ حج کے موقع پہ مرنے کے بعد بھی پرسکون نہیں ہے، اپنی قبر میں بے چین اور بے قرار ہے. اگر وہ غلط کام چھوڑ دے تو مجھے ابھی سکون مل جائے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا نیکی کا کام ہے، اگر میری وجہ سے کسی کو قبر میں سکون ملتا ہے تو اچھی بات. وہ گئے، پتہ پوچھتے جو بتایا گیا تھا، دیکھا تو لڑکے کا برا حال تھا. دنیا میں پہنچے، دنیا دار تھا، دنیا میں مصروف تھا، دنیا میں مگن تھا. کہا تمہارے ابا کا نام یہ تھا؟ ہاں. آپ کو کیسے پتا؟ کہا کہ میں حج کو گیا تھا اور یہ منظر میں نے دیکھا اس لیے میں یہاں آیا ہوں. کہا کہ کیا تمہارے ابا بے چین ہے؟ کہا کیوں؟ تمہارے کرتوت کی وجہ سے. اب تم ان کو سکون دینا چاہتے ہو؟ کہا بالکل. کہا توبہ کر لو. کہا میرے ابا کو اگر میری وجہ سے تکلیف ہے میں توبہ کرتا ہوں، لیکن آپ کو میرے گھر کچھ دن قیام کرنا ہوگا. جب آپ اتنی بڑی بات لے کر کے آئے حضرت تو آپ کو قیام کرنا ہوگا. رکے، اسی رات اس بندے کو خواب میں دیکھا. اللہ تمہیں جزائے خیر دے، بیٹے نے کیا توبہ کی، اللہ نے مجھے سکون عطا کر دی. اپنے ماں باپ کے دشمنوں، جیتے جی تو ستاتے رہے، اب مرنے کے بعد بھی غلط کام کر کے اپنے ماں باپ کو قبروں میں ستا رہے. کچھ لوگ آتے ہیں ہر جمعہ فاتحہ پڑھتے ہیں، میں کہا مبارک ہو پڑھو، لیکن یہ ہر جمعہ کی فاتحہ ان کو کیا سکون پہنچائے گی اگر تمہارے کرتوت اچھے نہیں ہے. اگر اپنے ماں باپ کا قبروں میں سکون دیکھنا ہے تو نماز پڑھ کے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈا